خوش آمدید ناظرین سامعین کرام. ویلکم ٹو مائی لسنرز اینڈ ویورس. آج بات کروں گا پرویلیج کمیونیکیشن ریگارڈنگ وٹنس شہادت گواہی. تو ناظرین اکرام، اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویو اور لائک کریں. یہ لاف انفارمیشن چینل ہے جو آپ کی زندگی میں کام آنے والی معلومات فراہم کر رہا ہے. پرویلیج کمیونیکیشن آرٹیکل 4 to 9 قانون شہادت آرڈیننس 1984 اور ایویڈنس لاز کیا کہتے ہیں، قانون نے کون سی جو مراحت عطا کی ہیں وہ کون سی ہے، کس وقت کب عدالت میں وہ حاصل ہوتی ہے ایک گواہ کو. تو اس کے لیے واضح کرتا چلوں کہ دو فریقین کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے جس میں قانون کسی فریق کے نجی معاملات، محفوظ تعلقات جو دوسروں کے سامنے ایکسپوز نہیں کیے جاتے، بیان نہیں کیے جاتے، ان کو قانون تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، یہ اخلاقی معاشرتی طور پہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کے نجی ذاتی تعلقات کو یا اس کی تشہیر کی جائے، ایڈورٹائزمنٹ کی جائے کسی بھی فارم پہ، عدالت ہو یا کوئی بھی. ایسی مراسلات یا گفت و شنید جو طرفین کی رضامندی کے بغیر شائع نہ کی جا سکے، تو اس پہ قانون نے جو پرویلیج مراحت دی ہیں وہ بیان کرتا ہے. مثلاً میاں بیوی کے ذاتی زواجی معاملات کے بارے میں جو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے وہ کوئی دوسرا فرد اٹھ کے اس کی تشہیر کرے، اس کو قانون نے منع کیا. قانون کی لینگویج میں پرویلیج کمیونیکیشن means a communication made to a witness which he cannot be compelled to disclose. یعنی اگر آپ گواہ کے طور پہ کٹہرے میں حاضر ہیں، گواہی دے رہے ہیں، وٹنس دے رہے ہیں کسی کے بارے میں، تو جج صاحبان یا مجسٹریٹ صاحبان فاضل عدالت آپ کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ اپنے ذاتی ازدواجی تعلقات کے بارے میں بھی بتائیں. The right of privileged communication is based on the grounds of convenience and public policy. It is in the public interest and interest of justice that a particularly witness should not be compelled to disclose certain matters, and law allows them the privilege or protection from being compelled to speak on those matters. My respectable listeners, viewers, no one should be accept or allowed any other person to dispose of or expose or disclose his personal matters, just like wife and husband personal matters. If at any time honorable court or judge, magistrate think it fit that it is necessary that witness should disclose or dispose that information, then that honorable judge and magistrate will get prior order of a superior court. No judge
a magistrate shall allow that he order to a witness to disclose his personal matter during the witness. If he need, the law give him permission. First, honorable judge or magistrate should get the order of superior court. Then he compelled to the witness to disclose it. This means, or we can say that it's a privileged communication, which is allowed to a witness. یعنی کہ قانون کی نظر میں گواہ کو یہ مراعات حاصل ہے کہ گواہی دیتے وقت آنریبل جج یا مجسٹریٹ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اپنے ازواجی تعلقات کے بارے میں بھی کٹہرے میں بیان کرے یا بتاؤ، کیونکہ وہ اس کے پرسنل ذاتی معاملات، میاں بیوی کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں. مگر بعض موقع پہ ایسے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں علیحدگی ہوتی، طلاق کے لیے، سپریشن کے لیے کورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہاں پہ ضروری ہوتا ہے، کیوں یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اٹ موسٹ اشد ضرورت کے وقت وہ اپنے ازواجی تعلقات کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹ قلم بند کروا سکتے ہیں. اس کے لیے قانون نے کچھ رستے بتائے ہیں، قواعد و ضوابط وضع کیے جن کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، پریویلیج کمیونیکیشن ایز پر قانونی شہادت آرڈیننس 1984 آرٹیکل 49 اینڈ ایویڈنس ایکٹ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. کسی کی غلط بیانی سے، شہادت دینے سے کسی معصوم کی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے، مجرم بچ سکتا ہے. یہ سب چیزیں گواہ کو مد نظر رکھنی ہوتی ہیں گواہی کے وقت، جب وہ اپنے بیانات گواہی کے زمرے میں فاضل عدالت جج صاحبان مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کروا رہا ہے. آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے چینل کے لیے، میرا یوٹیوب چینل عابد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، پلیز اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ تک میری آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی ملتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر. تھینک یو.